السلام علیکم ویورز، میں ہوں حمیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ ہوم کوکنگ ولاگ۔ میری آج کی ریسپی ہے ہرا مسالہ چکن کڑھائی۔ یہ بہت زبردست اور بہت مزے کی ریسپی ہے اور اس کا ذائقہ بہت ڈفرینٹ ہے اور اتنی آسانی سے اور بہت کم چیزوں میں یہ تیار ہوتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے۔ آپ اس کو رمضان میں بھی ٹرائی کیجئے گا اور آپ اس کو اپنی عید کی ڈشز میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے، بہت مزیدار یہ لگتی ہے۔ تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ٹوٹل ہرا مسالہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ نے سبز دھنیا لینا ہے۔ سبز دھنیا کی ڈنڈیوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، ان کو آپ نے ڈنڈیوں سمیت بلینڈ کرنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ نے پودینہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ پودینہ زیادہ استعمال کرنے سے نا اس کا پودینے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا۔ اور سبز مرچیں جو ہے نا وہ آپ نے 8-10 استعمال کرنی ہے۔ میں نے اس میں بڑی سبز مرچ لی ہے۔ بڑی سبز مرچ جو ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ ہلکا ہوتا ہے اور جو چھوٹی سبز مرچ ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مسالہ یعنی کہ اسپائس آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ سبز مرچ جو ہے نا وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے حسب ضرورت آئل لیا ہے اور 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں۔ 2 میڈیم سائز کا مطلب ہوتا ہے کہ 250 گرام پیاز میں نے لیے ہیں۔ ان کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے، زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ براؤن کریں گے نا تو پھر آپ کی چکن کڑھائی کا جو کلر ہے نا وہ آپ کو ویسا نہیں ملے گا جیسا آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھوننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس سٹیج پر اس کو تھوڑی سی بنائی نہیں کریں گے تو اس کی جو اسمیل ہے وہ اینڈ تک ختم نہیں ہوگی۔ 1 kg چکن لیا ہے، اس کو اب ہم اس میں بھونیں گے تاکہ اس کا چکن کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور چکن کی اسمیل بھی ختم ہو جائے۔ 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور دوسرا کوئی بھی مسالہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، صرف ہم نے اس میں گرین مسالہ ہی ایڈ کرنا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں میں نے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں۔ اگر آپ دہی پسند کرتے ہیں تو آپ دہی آپشنل ہے، وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے دہی اس لیے استعمال نہیں کیا، ایک تو اس کا جو کلر ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اور دوسرا دہی کی وجہ سے نا اس میں زیادہ کھٹاس آ جائے گی۔ تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 2 کپ اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے۔ ابھی ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے، اس کو ہم 5-10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری گریوی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بن جائے۔ تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اس میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پانی کو ڈرائی کریں گے، تو اس کے بعد اینڈ میں ہم اس میں گرین مسالہ ایڈ کریں گے۔ گرین مسالہ جو ہے نا وہ اس کو میں نے ضائع نہیں کیا ہے، اس کو میں نے بعد میں پانی کے ساتھ ہنگال کے ڈال دیا تھا۔ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اور کتنے پروسیس کے بعد ہم تک پہنچتی ہے، تو ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ میں اس کو مسالے کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہلے سے ایڈ کر دیں نا تو پکنے کے دوران نا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا گرین کلر چاہیے، تو اس لیے جب آپ کا چکن بالکل تیار ہو جائے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کی فلیم بالکل آف کر کے تو اس کو کور کر کے رکھ دیں۔ اس کو گرین مسالے کو ڈالنے کے بعد نا تھوڑا سا بھوننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا مسالے کا جو کچا پن ہے نا وہ دور ہو جائے۔ تو ہماری ہرا مسالہ چکن کڑھائی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسالہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور بہت اچھی سی اس کی گریوی بن چکی ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ کو اس میں
ثابت نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پیاز بھی بڑے اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ٹماٹر بھی میلٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں اور کوئی بھی دوسرا مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، کالی مرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کرنی ہے۔ کچھ لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس کا اوریجنل گرین فلیور چاہیے۔ جو ہمارے گرین مسالے کا فلیور ہوتا ہے وہ اس میں بہت زبردست آ رہا ہے۔ اگر ہم اس میں دوسرے مسالہ جات ایڈ کریں گے تو پھر اس کا جو فلیور ہے اور خوشبو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گی۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔